یہ اس دور کی بات ہے جب رابطے کا واحد ذریعہ چٹھی ہوا کرتا تھا۔ گاؤں کا سورج مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ کچے راستے پر ایک ماں کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کا بیٹا حارث خوابوں کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے شہر جا رہا تھا۔ ماں کی جھریوں بھرے ہاتھوں نے آخری بار اس کا چہرہ چھوا۔ بیٹا، چٹھی لکھتے رہنا، میرا دل بے چین رہے گا۔ ہاں ماں، ضرور لکھوں گا۔ لیکن شہر کی روشنیوں میں گاؤں کی مٹی کی خوشبو کہیں کھو گئی اور ماں کے انتظار کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ پہلے چند دنوں میں ماں کو امید تھی کہ شاید آج چٹھی آئے گی، شاید کل۔ اس نے بیٹے کے نام پہلے چٹھی لکھی۔ بیٹا، کیسا ہے تو؟ کھانا وقت پر کھاتا ہے نا؟ تیرے بغیر گھر سونا لگتا ہے۔ تجھے بھی ماں یاد آتی ہے نا؟ مگر یہ چٹھی کہیں کھو گئی۔ وقت گزرتا رہا، ماں نے کئی اور خط لکھے مگر کسی کا کوئی جواب نہ آیا۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حارث شہر کی چکا چوند میں مصروف ہو گیا اور ماں کی چٹھیاں دراز میں جمع ہونے لگیں۔ ماں کے بال اب مکمل سفید ہو چکے تھے مگر اس کے ہاتھوں میں آج بھی وہی لرزش تھی جب وہ چٹھی لکھتی تھی۔ بیٹا، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، تیرے بغیر عید بھی ویران لگتی ہے۔ شاید تم مصروف ہوگا مگر ایک چٹھی ہی لکھ دے تاکہ یہ دل قرار پائے۔ اب ماں کا ہاتھ چٹھی لکھنے میں بھی کانپنے لگا تھا مگر اس نے ایک آخری چٹھی لکھی۔ میرے پیارے بیٹے، شاید یہ میری آخری چٹھی ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ اب تجھے دیکھنے کی عمر باقی نہیں رہی۔ میں نے ساری عمر تیرا انتظار کیا مگر شاید یہ میری قسمت میں نہ تھا۔ اگر کبھی اپنے گھر آنا تو صحن میں وہ پیپل کا درخت دیکھ لینا جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر میں چٹھیوں کا انتظار کرتی تھی۔ میری قبر بھی شاید وہیں ہوگی۔ یہ چٹھی بھی اس کی دوسری چٹھیوں کی طرح جواب کے بغیر رہ گئی مگر اس بار فرق یہ تھا کہ ماں نے واقعی آخری چٹھی لکھ دی تھی۔ کئی سال بعد حارث گاؤں واپس آیا جب سب کچھ بدل چکا تھا۔ ماں کی قبر پیپل کے درخت کے نیچے تھی اور دروازے کے پیچھے ایک صندوق میں وہ ساری چٹھیاں رکھی تھی جو ماں نے اسے لکھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھا اور وہ آخری چٹھی کھولی۔ الفاظ دھندلا گئے لیکن احساس واضح تھا۔ یہ محبت کی وہ چٹھی تھی جس کا جواب کبھی دیا ہی نہیں گیا۔